چاہتا ہوں آج شام کے وقت بھی میں نے کچھ علماء سے اس بات کا ذکر کیا کہ جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں بیٹھ کے کچھ کرنا چاہیے۔ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کل کو اس لیے نہیں، ایک بات یہ یاد رکھنا کہ آپ لوگوں میں سے چاہے کوئی خوش ہو چاہے ناراض ہو، چاہے دور حکومت خوش ہو یا ناراض ہو یا ادھیکاری خوش ہو یا ناراض ہو، اس چیز کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ کل کو اللہ کے آگے ہم جب آخرت کے دن کس اس سے اپنی شکل دکھائیں گے کہ اللہ کہ جب تیرے پیارے محبوب ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی اور ہم خاموش ہو کر کے اس کو سن رہے تھے، ہم خاموش ہو کر کے دیکھ رہے تھے اور کچھ نہیں کر پا رہے تھے، کیا کس منہ سے ہم آخرت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ میں کوئی یہ جذبات کے لیے یا تقریر راجنیتی کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ گواہ ہے میرا دل یہ کہہ رہا تھا، لیکن میرے دل میں بھی بہت سارے جذبات اکھڑ کر کے آئے، لیکن جیسے حضرت نے کہا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کوئی کام کریں تو وہ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ ان کی شان کے لیے، ان کے مخالفوں کی مذمت کے لیے تو کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ میں جو اس وقت زیادتی ہو رہی ہے ان کے لیے کوئی بڑا نقصان نہیں ہو جائے۔ صحیح بات ہے، ہماری طرف دو بیچ میں ہم کھڑے ہیں، ایک راستہ ہے کہ ہم خاموش ہو کر کے اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں، دوسرا ہے کہ ہم اپنی پوری قوم کو اس میں کے اندر جھونک سکتے ہیں۔ اس بیچ میں سے ایک ایسا راستہ ہمیں چننا پڑے گا کہ جو ہم کم سے کم کل کو جب آخرت کا وقت ہو تو اپنے اللہ کے آگے ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے، اور دوسرا چیز یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ہماری قوم کے اوپر جو اس وقت سرکار مسلط ہے وہ اور ہمارے کچھ کام سے ایسا کوئی ذریعہ نہیں بن جائے جس سے کہ وہ اور زیادہ آفت اور پریشانی میں آ جائیں۔ صحیح بات ہے، تو انشاءاللہ میری ضرور اس چیز پہ نظر ہے اور میں غور کر رہا ہوں کہ کیا بہتر ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سب تائید کرو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ بے شک میں آپ سے اس چیز کے لیے درخواست کروں گا، شاید کوئی اگر مسئلہ راجنیتک آئے گا تو میں آپ سے گڑ گڑا کر کے نہیں کہوں گا، لیکن جب میرے دین کا مسئلہ آئے گا تو میں ضرور آپ سے گڑ گڑانے کی بھی اگر ضرورت ہوگی تو اس سے پرہیز نہیں کرنے کا۔ کہنے ہیں واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور انشاءاللہ جو اس دیش کی سب سے بڑی پنچایت ہے، پردیش کی سب سے بڑی پنچایت میں ودھان سبھا میں تو اپنے آقا کی شان کے لیے میں بات رکھ چکا ہوں، مجھے فخر ہے، خوشی ہے کہ میں ان کا غلام ہوں، اور انشاءاللہ یہ غلام اپنے آقا کا غلام یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز کو اللہ نے چاہا تو پوری مضبوطی کے ساتھ میں رکھنے کا کام کروں گا۔ خیر، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ آج ہمارے بیچ میں بڑی بڑی ہستیاں تشریف رکھتی ہیں، اور میں جیسے پہلے کافی لمبے وقت تک رکا تھا، ابھی بھی میں آیا تو تھا کچھ دیر کے لیے، لیکن یہ محفل ایسی ہے، دادا محترم کا بھی ایک مزاج تھا، جب وہ دینی جلسے میں جاتے تھے تو رات بھر ہو جاتی تھی، لیکن عمر کے حساب سے بیماری کی اس کے بھی بغیر چیز کا خیال کیے ہوئے بیٹھے رہتے تھے۔ مجھے صبح وقف بورڈ کے سلسلے میں دہلی کے اندر IMCR کے دوارا ایک میٹنگ بلائی گئی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ کہا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے صبح ہی فجر میں نکلنا ہے وہاں پر، نہیں تو میری خود خواہش تھی آپ کے درمیان میں آخری لمحہ تک میں رک سکوں، لیکن میں آپ سب حضرات کا تہہ دل سے اس چیز کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی خوبصورت، صرف جلال پور کے لوگ نہیں بلکہ اور بھی جو لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں سب لوگ ثواب کے مستحق ہیں، اور کیا پتہ اللہ کس کی دعا سے یا اس محفل کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے جو بھی علماء کرام ہیں
میں آپ ان کو یہ یقین دلاتا ہوں اور اپنی سب عوام کو کہ اپنے سنبھل کی ترقی کے لیے اور اس سے پہلے اپنے مذہب اور اپنے مسلک کے لیے جو بھی میرے لیے ضرورت خدمات ہوں گی انشاءاللہ ہر وقت یہ غلام مصطفیٰ آپ کے لیے حاضر رہے گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. بس دادا جی کا وہ شعر پڑھ دیتا ہوں. حضرت نے حکم دیا تھا تو اس لیے بس ایک چھوٹا شعر پڑھ دیتا ہوں. کہا تھا تو ہاں یہ شعر آپ کے لیے کہنا بہت آسان ہے بھائی، لیکن میرے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میری دادا جی سے محبت جو تھی، یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت محبت ہے نوشاد بھائی، لیکن میری محبت بہت تھی میرے لیے سے. موسیٰ الخیر آپ نے کہا تو کوشش کر کے پڑھ دیتا ہوں کہ ایک تو وہ تو میں بنیاد کا پتھر ہوں، میری قیمت سمجھو. اللہ اللہ کیا بات ہے. میں بنیاد کا پتھر ہوں، میری قیمت سمجھو، اور بیٹھ جائے گی عمارت اگر ہٹ جاؤں گا میں. اللہ بس میں ایک اور شعر پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں دادا محترم کا کہ وہ برق آہن ہے، آہن کا بدن رکھتا ہے. برق آہن ہے، آہن کا بدن رکھتا ہے، یہ کوئی ریت کا ڈھیر نہیں جو بکھر جائے گا. اس سے بیکار الجھتا ہے زمانہ لوگوں، یہ وہ شیشہ ہے جو پتھر سے بھی ٹکرائے گا. بس میں ایک دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اچھا میرے دادا محترم برق صاحب اور میری دادی محترمہ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. ایک آخری شعر حضرت نے حکم کیا ہے، ہماری بربادیوں پر یوں نہ مسکراؤ اے چمن والوں. جی کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. یہ دادا محترم برق صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی قوم کے لیے اور بی جے پی والوں کے لیے پڑھا تھا کہ ہماری بربادیوں پر یوں نہ مسکراؤ اے چمن والوں، ایک دن تمہارے سر سے بھی گزرنی قیامت ہے. واہ واہ کیا کہنے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. ورنہ کچھ خطنات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ پیر طریقت حضرت ڈاکٹر سید شاہد میاں صاحب قبلہ کے صاحبزادے ہیں اور دوسرے ان کے بھتیجے ہیں. ہم دونوں کا استقبال کرتے ہیں. بارو نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شہزادگان آل رسول، علماء اہل سنت. حضرات تشریف رکھیں، حضرت آ چکے ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. بیٹھ جائیں، تشریف بیٹھ جائیں. انہیں دھبے بھی لگ جائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. تو یہ پیروں میں نہیں آنے چاہیے. بیٹھ جائیں. خیر استقبالیہ ماشاءاللہ ہمارے مولانا یوسف صاحب نے ہمارے حضرت کا جنیٹ شریف سے